بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ یہ میڈیا کا دور ہے اور ہر خبر اور ہر واقعہ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ملتا ہے، ادنا سی کوشش کی ہے کہ اپنے موضوع میں اسلامی ادب، اخلاقیات، روحانیت اور تاریخی واقعات کو شامل کیا جائے۔ ایسے اسلامی واقعات جو مسلمانوں کے لیے ایمان، عمل اور طرز عمل کے معاملات میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور یہ کہانیاں اخلاقی سبق اور روحانی بصیرت رکھتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو تحریک اور رہنمائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں خشک سالی ہو گئی، مزید کچھ کھانے کو نہ بچا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے کہ جانوروں کو چارہ کہاں سے کھلائیں۔ انہی دنوں مسجد کے مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا، راستہ دے دیتا ہے۔ وہاں ایک نوجوان چرواہا بھی بیٹھا تھا جو بڑے غور سے مولوی صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں لے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پار کر گیا۔ بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا، سرسبز و شاداب، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ آج تک کوئی ادھر نہیں آ سکتا تھا، اور اب تو اس کا روز کا معمول بن گیا۔ بکریاں دریا پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ بہت حیران تھے کہ ہمارے تو جانور سوکھتے جا رہے ہیں، اس کی بکریاں کیسے صحت مند ہیں۔ لوگوں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ دریا پار جا کر بکریاں چراتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے کسی نے بھی یقین نہیں کیا کیونکہ دریا پار کرنا ناممکن تھا۔ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا اور کہا کہ حضرت، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کیونکہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا اپنی بات پہ ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت دریا پار جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ اگلی صبح لوگ اکٹھے ہو گئے اور چرواہا بھی آ گیا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دیں، مگر لوگ جو مولوی صاحب کو کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے بہت جوش و خروش میں تھے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی تعریفوں پہ تعریفیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کو آگے بڑھنا ہی پڑا۔ انہوں نے ایک رسا منگوایا اور درخت سے باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور ڈھیلا ڈھیلا سا بسم اللہ پڑھ کر دریا پہ چلنا شروع کیا۔ ابھی پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا۔ جو چرواہا تھا وہ اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، وہ بہت پریشان ہو گیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا، مگر اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر بکریوں سمیت دریا پار کر گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھنے لگ گئے، مگر وہ سب سے بے نیاز اپنے کام میں مشغول رہا۔ واپس آ کر مولوی صاحب کے پاس آیا اور بولا کہ مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا، اور رسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بسم اللہ کی برکت یہ رسا کھا گیا۔ آپ کو اللہ سے زیادہ اس پر یقین تھا، اللہ نے بھی آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی حد کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔
آپ نے اللہ کا کلام سنا اور یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں معجزے بھی انہی کے لیے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، یقین تو وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ یہ یقین ہے جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے، اور شدید طوفان میں کشتی نوح علیہ السلام کو بھی پار لگا دیتا ہے۔ ہمارا رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔